راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن و حدیث، قرآن و سنت ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے مشعل راہ ہے. جس میں آج کے زمانے میں بھی اور آنے والے قیامت تک کے ہر دور کے اندر انسانوں کو کیسے جینا، کون سا راستہ اختیار کرنا، کن حالات میں کون سی زندگی، طرز زندگی ہو، اس سلسلے میں واضح طور پر رہبری اور رہنمائی ہے. اور ماشاءاللہ وہ ہم سب کے سامنے وہ ساری باتیں آ بھی رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن جتنی رہبری ہو رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ امت کا بہت بڑا طبقہ خرافات میں مبتلا ہو رہا ہے. جتنا آگاہ کیا جا رہا ہے، جتنا متنبع کیا جا رہا ہے، جتنے حالات کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اتنے ہی زیادہ امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے خرافات میں، رسومات میں زیادہ مبتلا ہو رہا ہے. بہت زیادہ برتھ ڈے اور شادی کا دن منانے میں اور پتہ نہیں کون کون سے دن منانے میں ہماری گاڑی پسینے سے کمائی ہوئی کمائی کو ہم بے دریغ بلا ہچکچائے پانی کی طرح سے امت بہا رہی ہے. جبکہ بار بار اس کے مذاکرے مختلف انداز میں، مختلف مجلسوں میں ہوئے ہیں کہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، گھر بار کی حفاظت، یہ وہ حفاظتیں ہیں کہ جن کی ذمہ داری وقت کی حکومت کی ہوتی ہے، لیکن ہماری حکومتیں ناکارہ ہیں. اس وقت ہر آدمی کو اپنے جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے اور بالخصوص ایمان کی حفاظت کے لیے مستعد اور تیار رہنے کی ضرورت ہے. جس کے لیے ان چیزوں کی حفاظت کے لیے مال ایک بہت بہترین ہتھیار ہے. مال کی حفاظت کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، جان کی حفاظت کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے،
आबरू इज्जत की हिफाजत के लिए माल की जरूरत, घर बार की हिफाजत के लिए, कारोबार की हिफाजत के लिए माल की जरूरत, ऐसे ही ईमान की हिफाजत के लिए भी माल की जरूरत है। माल महफूज रहेगा, माल की हिफाजत करेंगे तो हिफाजत कर पाएंगे। अगर माल को बेदरेग हमने पानी की तरह से बहाया और वक्त पर हमारे पास माल न रहा तो हम हिफाजत नहीं कर पाएंगे। इस सिलसिले में कई मर्तबा कई मजलिसों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद के अंदर गुफ्तगू हुई है। कुरान करीम की एक आयत करीमा मैंने आप हजरात की खिदमत में रखी है, सुनाई है। बादशाह वक्त ने, मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 मोटी गायें हैं कि जिन 7 मोटी गायों को दुबली गायें खा रही हैं। इन्नी आरा सबा बकरातिन सिमान याकुलुहुन्ना सबउन इजाफ, दुबली गायें मोटी गायों को खा रही हैं और फिर 7 हरी भरी बालियां हैं और फिर खुश्क बालियां भी हैं। तो बादशाह ने ख्वाब देखा और परेशान हो गया, पता नहीं ये ख्वाब में क्या बताया जा रहा है। तो बादशाह ने अपने मुशीरों को, वजीरों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि इसकी ख्वाब की मुझे ताबीर दो। इन्नी आरा सबा बकरातिन सिमानी याकुलुहुन्ना सबउन इजाफुन व सबअ सुंबुलातिन खुज़रिन व उखरा याबिसात या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फी रुयाया इन कुंतुम ली रुया ताबुरुन क़ालू अदगासु अहलाम। तो वजीरों ने और मुशीरों ने कहा कि हम तो सियासी लोग हैं, सियासी मामले में कोई मशवरा लिया जाए तो हम उस सिलसिले में राय देंगे। ये तो ख्वाब की ताबीर का मसला है और हम तो ख्वाब की ताबीर से ना आशना है ना बलद है, हम तो जानते नहीं ख्वाब क्या चीज है, क्या भला है। तो ख्वाब की ताबीर हम क्या देंगे? और हमको मालूम ये होता है कि ये तो तुम्हारा ख्यालात हैं तुम्हारे। बादशाह सलामत, आपने जो कुछ ख्वाब में देखा है ये सब खुराफात हैं, आपके ख्यालात हैं, इसमें कोई हकीकत हमें नजर नहीं आती। ये वजीरों ने भी और मुशीरों ने भी बादशाह सलामत को कहा, लेकिन बादशाह को इत्मीनान नहीं हुआ। बादशाह को इत्मीनान नहीं हुआ, वो परेशान रहा। तो उसमें से एक आदमी ने कहा जो इसके पीने और पिलाने के निजाम पर मामूर था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक आदमी, एक नौजवान को जानता हूं, मुझे भेज दीजिए, मैं वहां से इस ख्वाब की ताबीर लेकर आऊंगा। ये वो नौजवान था कि जिसकी दोस्ती हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जेल के अंदर। 2 लोगों ने वहां भी ख्वाब देखा था, तो वो लोग भी ख्वाब देखकर परेशान हुए थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी ख्वाब की ताबीर उनको बता दी थी कि भाई तुम दोनों में से एक आदमी जो है फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और एक आदमी जो है वो बादशाह की खिदमत के लिए मामूर होगा। तो ये ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामने रखा था। तो वो ख्वाब के साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि भाई जिस आदमी के जिम्मे बादशाह की खिदमत की जिम्मेदारी हो, उससे मेरी दरखास्त है कि मेरा तज़किरा जब वो खिदमत पर मामूर हो तो मेरा तज़किरा भी बादशाह के सामने कर देना। लेकिन वो नौजवान यहाँ आने के बाद भूल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नौजवान है, बेकसूर हैं, वो जेल में बंद हैं, वो बड़े इल्म और हुनर और फन के माहिर हैं, ख्वाब की ताबीरों के बड़े जानकारी रखते हैं और बड़े नेक आदमी हैं। उसका तज़किरा बादशाह के सामने करना वो भूल गया। लेकिन बादशाह को जब ये ख्वाब पड़ा तो फिर उस नौजवान को भी याद आया कि वो जेल में फुला साहब थे और वो
بڑے نیک تھے اور وہ بڑی خدمت کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی تھی، وہ تعبیر بالکل حرف بحرف صحیح نظر ہوئی ہمارے آنکھوں کے سامنے، تو ان کو اس کو یاد آیا تو صرف بادشاہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی اس خواب کی تعبیر لا کر آپ کو دوں گا۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات، ہم تو اسی کے منتظر ہیں، اسی لیے ہم نے مجلس منعقد کی تھی کہ تم لوگ خواب کی میری کوئی صحیح تعبیر بتاؤ گے۔ تم نے تو کہا کہ سب اٹکل خیالات ہیں، سارے ادغاث و احلام کہہ دیا تم نے۔ چنانچہ اس نوجوان کو بادشاہ سلامت نے جیل میں بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پورا خواب بادشاہ کا یہ بیان کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کوئی ڈانٹا نہیں کہ بے قصور بادشاہ سلامت مجھ کو جیل میں بھیج دیا ہے اور مجھ سے ہی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہے، کچھ نہیں کہا۔ اور اس کو بھی نہیں ڈانٹا کہ تیری میں نے رہبری کی تھی جیل کے زمانے میں، بڑی تیری خدمت کی تھی، بیمار ہوتے تو عیادت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی قدم قدم پر ان کی رہبری کرتی تھی۔ اللہ کے بندے تیری میں نے ساری خدمت کی اور تم کو ایک خواب کی تعبیر بتائی، اور تم سے میں نے ایک درخواست کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا، 7 سال کا زمانہ گزر گیا، تمہیں یاد نہیں ہے یہ بات؟ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں پوچھا۔ بجائے یہ ساری چیزوں کو یاد دلانے کے اور ان کو جھڑکنے کے اور ان کو شرم دلانے کے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی، اور خواب کی صرف تعبیر نہیں بیان فرمائی کہ آنے والے دن اور ان دنوں میں جو آنے والے حالات، اور ان حالات کا حل، آنے والے دن اچھے کون سے دن ہوں گے، اس کے بعد برے دن کون سے ہوں گے، ان دنوں کے اندر اچھے دنوں میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ان برے دنوں میں آپ کے لیے اس کا راستہ کیا ہے، ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کی۔ بادشاہ سلامت کے پاس اس آدمی نے جا کر سارے خواب کی تعبیر بیان کی، تو بادشاہ سلامت کو ذرا اطمینان ہوا، اور معلوم یہ ہوا کہ ہو نہ ہو یہ نوجوان جو ہے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 25 سے 30 سال کے درمیان کی تھی، ابھی آپ نبی بنائے نہیں گئے تھے، وہ زمانہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بچپن میں نکلے تھے، بچپن ہی میں بھائیوں نے دھکیل دیا تھا کنویں میں، اور بازاروں میں بکتے بکتے اور عزیز مصر کے گھر پہنچے، عزیز مصر کے گھر سے جیل پہنچے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 25 سال کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے بتایا کہ دیکھو، شروع کے 7 سال، اب یہ زمانہ جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، یہ 7 سال تک بارش بھی خوب اچھی ہوگی، پیداوار بھی اچھی ہوگی، لیکن ان 7 سالوں کی بارش کے زمانے میں تمہیں پیداوار ساری خرچ نہیں کرنی ہے، تمہیں کفایت شعاری سے کام لینا ہے اور کچھ بچت بھی کرنی ہے۔ یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے کئی مرتبہ میں نے اس کا تمہارے سامنے مذاکرہ کیا۔ 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ بچت، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت۔ الاقتصاد کے 3 معنی علماء نے لکھے، اس سے پہلے بھی مجلس میں ایک مرتبہ میں نے کیا تھا کہ الاقتصاد کے معنی ہے بچت، اپنی آمدنی سے کچھ حصہ بچا کر رکھنا، اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ بچا کر رکھنا۔ دوسرا معنی الاقتصاد کے معنی کفایت شعاری کے ساتھ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرنا، اور تیسرے معنی ہے اعتدال، اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، اعتدال کے ساتھ زندگی کو گزارنا، نرم حالات ہوں کہ گرم حالات ہوں، امیر ہو کہ غریب ہو، ہر ایک کے لیے قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جس حالت میں اللہ تمہیں رکھے اس حالت میں رہتے ہوئے
बचत की राह, एतदाल की राह, किफायत शेयारी की राह, ये राहें ऐसी हैं कि इस राहों के साथ जीने वाला किसी भी जमाने में किसी भी हालत में ठोकर नहीं खाएगा। हालात चाहे कितने गंभीर क्यों न हो, इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी पुरअमन, पुरइत्मीनान, पुरसुकून ईमान व अमाल पर जमेगा वो। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात बताई कि देखो शुरू के 7 साल तो ऐसे होंगे, उसमें तुम्हें 2 काम करने हैं। 2 काम क्या करने हैं? एक तो ये है कि कुछ जखीरे के तौर पर तुम्हें महफूज करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि किफायत शेयारी के साथ तुम्हें खर्च करने की जरूरत है। तज़राऊन सबआ सिनीन दअबा फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुंबुलिही इल्ला क़लीलन मिम्मा ताकुलून, कि इन शुरू के 7 सालों में आपको कुछ खाना है और कुछ महफूज करना है, और बाद में जब हालात आएंगे तो उन हालात में भी तुम्हारे पहले शुरू के सालों का जमाया हुआ सारा खाना नहीं है, सबको खत्म नहीं करना है, बल्कि उसमें से भी कुछ बचा कर रखना है। उसमें से भी कुछ बचा कर रखना है कि ये 7 साल और अगले 7 साल जब पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें अनाज बोने के लिए भी तो तुम्हारे पास अनाज की जरूरत है, तुम्हारे पास दाने की जरूरत है। उन 7 सालों में तुम पूरा ही खा जाओगे तो बोओगे क्या? बोओगे क्या? 7 साल, शुरू के 7 साल किफायत शारी के साथ और कुछ अपने पास महफूज रखना। फिर अगले 7 साल में वो 7 साल पहले 7 सालों में जो तुमने जमा करके रखा है उसमें से भी बचत करके खाना है, बचा कर खाना है। उन 7 सालों में पहले 7 सालों का पूरा नहीं खाना है, पूरा नहीं खाना है, उसमें से भी कुछ बचा कर रखना है, उसमें से भी कुछ बचा कर रखना है, ताकि ये कहस के 7 साल जब पूरे गुजर जाएं और फिर आने वाले 14वें साल के अंदर, 14 साल पूरे होने के बाद 15वें साल के अंदर बारिश होगी और अनाज उगेगा तो तुम्हारे पास बोने के लिए अनाज भी होना चाहिए। कुरान ये कह रहा है। कामिलुल ईमान है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद उसका निजाम बना रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसका खुद निजाम बना रहे हैं, उसकी हिफाजतों की तदबीरें बता रहे हैं कि देखो हिफाजत इस तरह से की जाएगी और निजाम ऐसे बना। और रिवायत में बात लिखी है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस जमाने के अंदर सिर्फ एक वक्त खाना खाते थे। दोपहर के वक्त एक वक्त खाना खाते थे और उस एक वक्त में भी पेट भर नहीं खाते थे, एक वक्त में भी पेट भरकर नहीं खाते थे। न सिर्फ ये कि खुद एक वक्त का खाते थे और आधा पेट खाते थे, बल्कि पूरा शाही दरबार और जितने उज़रा और मुशीरीन थे सबको इस बात की हिदायत दी थी कि सब के सब एक वक्त खाएंगे, 2 और 3 वक्त नहीं खाएंगे, 2 और 3 वक्त नहीं खाएंगे। जिस तरह से मुझे एहसास हो रहा है भूख का, ऐसे सबको एहसास हो, ताकि सबका एहसास जो है वो सबके काम आ जाए। मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तबकात के लोग रहते हैं, सबकी जरूरतों का एहसास सबको हो, सबकी जरूरतों का एहसास सबको होना चाहिए। जब सबको एहसास होगा तो सब मिलकर सबकी जरूरतों को पूरा करने की और उसकी पूरी कोशिशें भी करेंगे। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा में बात लिखी है कि इस जमाने के अंदर खाना कितने वक्त खाते थे? एक वक्त खाते थे, और सिर्फ अकेले नहीं खाते थे, सब भी खाते थे। ये इन वाकयात को कई मरतबा आप हजरत की खिदमत में बार बार रखा गया है, लेकिन फिर मैं दोबारा पहली बात की शुरू को इन सारी चीजों को सुनाने के बाद जो बार बार सुनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग बजाय ये कि कुरान और हदीस की रहबरी हासिल करके और कुछ जिंदगियों में तब्दीलियां लाने के बजाय बर्थडे में और शादी के दिन के मनाने में और रसूमात में और शादियों में और चढ़ावे में और मंगनी में और पता नहीं किन किन चीजों में खूब फराख दिली के साथ बेजा खर्च कर रहे हैं, बेजा खर्च कर। उलमा ने 2 बातें लिखी हैं।
ایک ہے اسماری جگہ پر خرچ کرنا اور ایک جگہ ہے اخلاقی جگہ پر خرچ کرنا. اسماری جگہ کہ جس جگہ میں خرچ کرنے پر تمہیں کچھ فائدہ بینیفٹ ملتا ہو. آج خرچ کرو گے تو کل تمہیں کچھ فائدہ ملے گا. اور اخلاقی جگہ کہ جن جگہوں میں خرچ کرنے پر تمہیں بینیفٹ کچھ نہیں ملے گا، وہ ضائع ہو گیا مال. وہ مال جا رہا. ڈیکوریشن پر آپ نے خرچ کیا، اس کا کیا فائدہ ملا آپ کو؟ کل کیا فائدہ ملے گا آپ کو؟ کیا خادم؟ پٹاخڑے بجائے آپ نے، اس کا آپ کو کل کیا فائدہ ملے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کوئی فائدہ نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے مہینہ بھر اور 6 مہینہ اور سال بھر محنت مزدوری کی اور ایک کچھ رقم جمع کر دی اور اس پر پیٹرول ڈال کر آپ نے آگ لگا دی. اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ تو اس کو کہتے ہیں اہلاکی جگہوں پر خرچ کرنا، ہلاک ہونے والی جگہوں پر خرچ کرنا. فقہاء قرآن اور حدیث ایسے جگہوں پر خرچ کرنے کو اسراف اور فضول خرچی کہتا ہے. اور یہ شیطان کا کام ہے. یہ شیطان کا کام ہے، شیطانی لوگ کرتے ہیں. تو امت کے اس وقت جن حالات سے اور جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے اور قرآن و حدیث میں آنے والے زمانے کے تعلق سے جو ہدایات اور پیشنگوئیاں موجود ہیں، ان ساری پیشنگیوں کے ہوتے ہوئے ہم اگر اخلاقی جگہ پر اپنی جان کو اور مال کو اور صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں تو وہ برے حالات میں ہمارے حالات کیا ہوں گے اس کو ہم اور آپ خود ہی سوچ اور سمجھ سکتے ہیں. بہرحال قرآن و حدیث نے اس قرآن نے جو یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف نے جو خواب کی تعبیر بنایا بیان فرمائی اور اس کے اندر یہ ترتیب اور یہ نظام بنایا اور اسی نظام کے تحت سارے ملک کو لے کر چلے، یہ صرف قصے اور کہانی کے لیے نہیں ہے. یہ آنے والے دنوں میں ہمارے اور آپ کے لیے بہترین مشعل راہ ہے، رہبری ہے، رہنمائی ہے. تو ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بار بار آپ حضرات کی خدمت میں بات کہی جا رہی ہے، بجائے یہ کہ ہم اپنی موجودہ پونجی کو غیر مناسب جگہوں پر لگانا تو بری بات ہے. اس سے بری بات یہ ہے کہ مسلم سماج کا بہت بڑا طبقہ اور بہت بڑے ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو لوگ سودی قرض بھی اٹھا رہے ہیں یا قرض حسنہ کے طور پر رقم اٹھا رہے ہیں اور اخلاقی جگہوں پر کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے جگہوں پر اپنے مال کو قرض پر اٹھا ہوئی رقم کو اس جگہ پر لگا رہے ہیں. یہ تو کوئی نادان اور بیوقوف آدمی ہی کر سکتا ہے کہ بھئی تمہاری چادر نہیں ہے اتنی بڑی اتنی زیادہ کہ تم اتنا پھیلا سکو، تم قرض لے رہے ہو اور ایسے جگہوں پر خرچ کر رہے ہو جس کا تمہیں آنے والے زمانے میں کوئی فائدہ نہیں. ہاں قرض اگر کوئی آدمی قرض لے رہا ہے اپنے کاروبار کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے. شادی کرنے کے لیے، تمہارا سالگرہ منانے کے لیے اور پیدائش کا برتھ ڈے بنانے کے لیے یا اور کوئی رسم و رواج کے پورا کرنے کے لیے آپ قرض لے رہے ہیں. قرض حسنہ لو یا قرض سودی قرضہ لو، یہ تو کوئی نادان آدمی اور بیوقوف آدمی کر سکتا ہے. آج کل کے حالات میں تو ایسے چیزوں میں ہماری جان کو اور مال کو لگانا، جبکہ بار بار یہ مذاکرے کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے قرآن میں ہے، مستقل ایک سورت ہے، بڑی ہدایتیں اس کے اندر اللہ کے نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے دی ہیں. اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کے سمجھنے کے بعد قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ اور ایک آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اس کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق ہے. اللہ کرے کہ میں بھی سمجھوں اور آپ بھی سمجھیں اور ہماری آنے والی زندگی پر امن ہو، پر سکون ہو، پر اطمینان ہو، ہمیں کسی مسئلے سے دوچار ہونا نہ پڑے. اس کے لیے بار بار آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھی جا رہی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.